ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. میں دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بیسویں سپارے میں سورۃ القصص اس کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ شروع کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان فرمایا. اسی واقعے کی آج مزید کچھ تفصیل یہاں ہم پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بھرپور توانائی کو پہنچے اور پورے جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور نیک لوگوں کو ہم یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. اور ایک دن وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب اس کے باشندے غفلت میں تھے. فوجد فیہا رجلین یقتتلان. تو انہوں نے وہاں انہوں نے دیکھا وہاں دو آدمی لڑ رہے تھے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. ایک تو ان کی اپنی برادری کا تھا اور دوسرا ان کا دشمن، ان کی دشمن قوم کا تھا. فاستغاثه الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. تو جو شخص ان کی برادری کا تھا اس نے انہیں ان کی دشمن قوم کے آدمی کے مقابلے میں مدد کے لیے پکارا. فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا جس نے اس کا کام تمام کر دیا. قال هذا من عمل الشیطان. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو شیطان کی کاروائی ہے. انہ عدو مضل مبین. حقیقت یہ ہے وہ ایک کھلا دشمن ہے جو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له.
کہنے لگے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں معاف فرما دیے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے پروردگار آپ نے مجھ پر انعام کیا تو میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخ، پھر صبح کے وقت وہ شہر میں ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لے رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ جس شخص نے کل ان سے مدد مانگی وہ پھر انہیں فریاد کر رہا ہے۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا معلوم ہوا کہ تو ہی کھلم کھلا شریر آدمی، تیری ہی غلطی ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو پکڑنے کا ارادہ کیا جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، تو اس اسرائیلی نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تم مجھے بھی اس طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا؟ ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض، تمہارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم زمین میں زبردستی جماؤ چاہتے ہو، وما تريد ان تكون من المصلحین، اور تم مصلح بننا نہیں چاہتے۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى، اور شہر کے بالکل دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا موسیٰ، اس نے کہا اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، سردار لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، یقین رکھو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پیچھے قرآن کریم کی آیات پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں فرعون کے گھر میں پلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ کس طرح میں جب اپنے بندے کی حفاظت کرنا چاہوں تو کس طرح کرتا ہوں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس اپنی والدہ کے پاس بھی لوٹایا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گئے، یہیں پلتے پلتے بڑے ہوئے، تو فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا۔ وہ حکمت اور علم اس کا ذکر انشاءاللہ آگے جا کر تفصیل سے آئے گا، اور فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ فرمایا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت لوگ سو رہے تھے، غفلت میں تھے، سو رہے تھے، تو دو آدمیوں کو دیکھا، ایک اسرائیلی ایک قبطی۔ اسرائیلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے، اسرائیل والے، قبطی ان کو کہا جاتا ہے جو فرعون کی برادری سے، فرعون کے بندے تھے۔ تو یہ جو اسرائیلی اور قبطی دونوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا تھا، ایک فرعون کی۔ تو جو وہ اسرائیلی تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا کہ آپ میری مدد کریں، یہ مجھے مار رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے چھڑوانے کے لیے اور آ کر اس کو ایک مکہ مارا۔ جب ایک مکہ مارا تو مکے نے ہی اس کا کام تمام کر دیا، وہیں ڈھیر ہو گیا، ختم۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی طاقت دی ہوتی ہے، بہت طاقت ہوتی ہے ان کے پاس، تو وہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی موقع ملا تو اس پر بات کریں گے۔ وہیں ڈھیر ہو گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس کے اوپر یہ نہیں کہ کوئی بات بنائی، بلکہ فوراً یہ عرض کیا جب ایسا ہوا، ھذا من عمل الشیطان، یہ جو کچھ بھی ہوا یہ شیطان کی وجہ سے ہوا، وہ انسان کا کھلا اور گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ اور فوراً ہی اللہ سے عرض کرنے لگے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، کہ رب میں نے برا کیا اپنی جان پر، مجھے بخش دیجیے۔ اللہ نے بخش دیا، کیونکہ وہ جان بوجھ کر مارنا نہیں تھا،
وہ تو چھڑوانے کی نیت سے آئے اور بچانے کی نیت سے آئے، لیکن اس کی وقت آ چکا تھا، اس لیے لگ کر مر گیا جان بوجھ کر، عمدن قصدن، قتل کرنا مقصود ہی نہیں تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں سے جاننے والے، اس لیے ہم نے معاف کر دیا۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ شہر میں آئے ڈرتے ڈرتے کہ پتہ نہیں لوگوں کو پتہ چل گیا ہو کہ کل جو بندہ مر گیا وہ میرے ہاتھ سے مرا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا سوائے اس اسرائیلی کے، اس کو پتا تھا۔ تو دیکھا آج وہی اسرائیلی ایک اور قبطی سے لڑ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ گڑبڑ کرنے والا یہ اسرائیلی ہے، میری برادری والا، اس لیے سب سے پہلے اس کو تنبیہ کی اور فرمایا کہ تو ہی فساد مچانے والا ہے۔ تو اب وہ ڈر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ارادہ یہی تھا کہ آج قبطی جو دوسرا قبطی تھا اس کو روکوں، اس کو پکڑنے کا ارادہ نہیں، ہاتھ بڑھایا اس قبطی کو روکنے کے لیے۔ وہ اسرائیلی سمجھا کہ ہاتھ میری طرف بڑھا رہے ہیں، وہ کل والا ماجرا دیکھ چکا تھا، تو فوراً بولا کہ آپ نے جس طرح کل ایک بندے کو قتل کیا آج مجھے بھی قتل کریں گے، نعوذ باللہ۔ جاہل دوست ایسا ہی ہوتا ہے، جو دشمن سے بھی زیادہ فساد مچانے والا ہوتا ہے۔ اب کسی کو پتہ نہیں تھا، اس کے اس جملے سے وہ اس قبطی کو بھی پتہ چلا اور لوگوں کو بھی پتہ چلا، ہوتے ہوتے بات فرعون تک پہنچ گئی کہ کل جو بندہ مرا قبطی، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا۔ اس کی فوراً میٹنگ بیٹھ گئی، کابینہ بلا لی، بیٹھو کیا کرنا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا، یہ فرعون نے جو کچھ تسلط کیا آج دنیا وہی طریقہ چلا رہی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی نیا طریقہ ہے، وہی طریقہ چل رہا ہے۔ اور سب نے مل کر فیصلہ کیا قتل کر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بس یہی ہے، انہوں نے ہمارا بندہ مارا، اس کے عوض میں ان کو مارا جائے گا، قتل کر دو۔ یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھنے والا کوئی بندہ موجود تھا، تو جس کو قرآن نے ذکر کیا، یہ دور دراز علاقے سے دوڑتا ہوا آیا۔ دوڑتا ہوا اس لیے آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کے کارندے پہنچ جائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا، اعوذ باللہ۔ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ فرعونیوں نے مشورہ کر لیا آپ کو قتل کرنے کا، اس لیے اب آپ یہاں سے نکل جائیں، یہاں نہ رہیں، آپ فوراً چلے جائیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اس نے جب یہ بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین آ گیا، تو آپ وہاں سے نکل گئے مصر سے اور پھر مدین پہنچے۔ مدین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک نبی کے گھر میں پہنچایا اور ایک نبی کی تربیت ایک نبی کے ہاں ہوئی۔ اس کی پھر تفصیل ہے، وہاں وہ جا کر آگے پڑھیں گے تو پھر اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں کچھ چند اہم باتیں جو ہمیں سامنا رکھنا ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو مکہ مارا اور وہ قتل ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں نے برا کیا، لہذا میری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ تو آگے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ نے جو مجھ پر نعمتیں نازل فرمائی ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی مجرم کا مددگار نہ بنوں۔ جس طرح گناہ کرنا، جرم کرنا جائز نہیں، اس طرح گناہ کرنے والے اور مجرم کی مدد کرنا بھی جائز نہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ بہت سارے معاملات آتے ہیں ہمارے سامنے جس میں ہمیں پتا ہوتا ہے یہ بندہ مجرم ہے، یہ بندہ غلط کام کر رہا ہے، یہ رشوت سے کام کر رہا ہے، اور ہم معاون بن جاتے، جائز نہیں معاون بننا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ آپ کی جو نعمتیں اس کا تقاضا یہ کہ میں یہ کام نہ کروں، یہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا۔ بڑی اہم بات ارشاد فرمائی کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا جب استحضار رکھتا ہے تو پھر اس سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ نعمتوں کا استحضار یہ بڑی چیز ہے۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، بچپن سے لے کر مرتے دم تک، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں رب تعالیٰ کی ہم پر کیا کیا نعمتیں ہیں، ہمیں اس کا استحضار نہیں ہے، ہم دیکھتے ہی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف دعوت دی ہے، آسمان کا بنانا، زمین کا بنانا، سورج اور چاند کا بنانا، ستاروں کا بنانا، بڑی چیزیں گنوائیں۔ کیوں؟ تم تفکر کرو، غور و فکر کرو۔ آج جو لوگ غور و فکر کے لیے اٹھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس میں سے مسئلے نکالنا شروع کر دوں، مجتہد بن جاؤں، یہ مطلب نہیں ہے۔
ارے اللہ نے جو ہمارے لیے کائنات بنائی ان کے اندر غور کرو گے رب تعالیٰ کی میرے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں. سورج نکلتا ہے, اب سورج نکل کر غروب ہو گیا, بات ختم ہو گئی. نہیں, اتنی بات نہیں ہے. یہ سورج اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے بنایا ہے تاکہ ہمیں فائدہ پہنچے. ہمیں کیا فائدہ پہنچے؟ اس سے ہمیں روشنی پہنچے, اس کے ذریعے ہمیں گرمی پہنچے. آج سردیوں کے اندر گرمی حاصل کرنے کے لیے ہم سورج کی دھوپ کے اندر جا کر بیٹھتے ہیں. اسی گرمی کے ذریعے اللہ فصلیں پکاتے ہیں, اسی گرمی کا اثر ہے. اور پھر اللہ کی کیا کرم نوازی, اللہ کی کیا مہربانی, سبحان اللہ. یہ تو سائنسدانوں کو بعد میں پتہ چلا رب تعالیٰ کی طرف سے کیا انتظام ہوا. یہ سورج کی جو ہماری طرف لہریں آتی ہیں, سورج کی جو روشنی آتی ہے, اس میں کچھ ایسے اجزاء تھے جو نقصان دینے والے تھے, کچھ ایسے اجزاء تھے جو فائدہ پہنچانے والے تھے. اللہ نے سورج کی روشنی سے زمین تک, ہم تک, ہر بندے تک وہ اجزاء پہنچائے جو ہمیں فائدہ دینے والے تھے. جو نقصان پہنچانے والے اجزاء تھے وہ اللہ نے روک دیے. وہ کیسے روک دیے؟ آج کی سائنس کہتی ہے کہ اس پوری کائنات کے اوپر ایک جھلی موجود ہے جس کو اوزون کہا جاتا ہے. وہاں سے کرنیں چھن چھن کر نیچے آتی ہیں. جو مضر اجزاء ہوتے ہیں وہ اوپر رک جاتے ہیں, جو اچھے اجزاء ہوتے ہیں وہ نیچے اللہ اپنے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں. سبحان اللہ. کسی کے دماغ میں بھی نہیں تھی یہ بات. یہ تو آج ہمیں پتا چلا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. یہ سائنس جب آئی, ٹیکنالوجی نے ترقی کی, انہوں نے بتایا آ کر, ورنہ کس کو کیا پتا رب تعالیٰ کا کیا انتظام ہے اور کیا کیا انتظام ہے. ابھی تو نہیں پہنچے وہاں تک. رب تعالیٰ سورج کے ذریعے کیا کیا ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں اور کیسا کیسا فائدہ پہنچ رہا ہے. نقصان والی چیز ہم تک نہ پہنچے. ارے سورج کو چھوڑ دو, اپنے اندر غور کر لے. یہ تو بار بار دعوت دی گئی اپنے اندر اللہ کی کیا کیا نعمت. جب نعمتوں کا استحضار ہوتا ہے تو کوئی بندہ اپنے محسن کی نافرمانی نہیں کرتا. کسی کے گھر پر روزانہ اگر کوئی دروازے پر دستک دے کر باہر لاکھ روپیہ لگ کر چلا جائے تو کیا لاکھ روپیہ لے کر چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ یا وہ سوچے گا یار یہ کون بندہ ہے جو روز کر کے جاتا ہے ایسا کام, میں دیکھوں تو صحیح اس کو. آتا ہے دل میں کہ نہیں آتا؟ آتا ہے دل میں, ایسا بندہ میں تلاش کروں. اور وہ دیکھنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتا ہے کون بندہ ہے جو پیسہ رکھ کر جاتا ہے, کون بندہ ہے جو یہ کام کر کے جاتا ہے. دل میں آتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت, جو انسان کی فطرت ہے, فطرت یہ ہے کہ انسان اپنے محسن کے احسان فراموشی نہیں کرتا. یہ فطرت ہے. یہ الگ بات ہے وہ اپنی فطرت بدل دے, نعوذ باللہ. غلط ماحول میں جا کر, احسان فراموشوں میں بیٹھ کر اللہ کو ہی بھول جائے. ورنہ صبح سے شام تک کیا کیا نعمتیں رب تعالیٰ کی, انسان اپنے اندر غور تو کرے کہ اللہ نے دیا کیا ہے. کیا کچھ اللہ نے بندے کو نعمتیں عطا فرما دی, کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ بندہ اپنے صبح سے لے کر شام تک دیکھے رب تعالیٰ نے کیا کچھ دے دیا. آنکھ کی نعمت الگ دیکھو, زبان کی نعمت الگ دیکھو, کانوں کی نعمت الگ دیکھو. پورا جسم ایک عجیب فیکٹری ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے. کیا مجھے بھوک لگی اس لیے میں کھانا کھا رہا ہوں, اور بھوک تو لگی لیکن کیوں لگی, ہوا کیا ہے؟ یہ اللہ نے پورا ایک مشینی نظام بنایا ہے. یہ انسان ایسے نہیں بن گیا. اس کا جو نظام بنایا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے کہ جسم کو غذا کی ضرورت ہے. پیٹرول ختم ہو جائے میٹر سے پتہ چل جاتا ہے کہ گاڑی کے میٹر سے پیٹرول ختم ہو گیا ہے. موٹر سائیکل کا بھی پتہ چل جاتا ہے, کار کا بھی پتہ چل جاتا ہے, ہر چیز کے میٹر سے پتہ چلتا ہے. یہاں تو کوئی میٹر لگا ہوا نہیں ہے, یہ اللہ نے خود کار میٹر لگایا, وہ بتاتا ہے بھوک لگی ہے. کیا مطلب, اس جسم کو پیٹرول کی ضرورت ہے, پیٹرول ڈالو اس کے اندر. کیا قربان جائے رب تعالیٰ پر. پھر ایسے ہی نہیں اندر انڈیل دو, کوئی پتہ ہی نہ چلے. اس زبان کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے, اس میں اللہ نے ایسا ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پٹھا بچھا رکھا ہے کہ اس پر چیز رکھتے ہی وہ پٹھا فوراً دماغ کو بتاتا ہے اس کا مزہ ایسا ہے, یہ آم کا مزہ ہے, یہ امرود کا مزہ ہے, یہ فلاں چیز کا مزہ ہے, یہ فلاں چیز کا مزہ ہے. اللہ نے زبان میں ذائقہ رکھ دیا کہ تم ایسے انڈیلو نہیں, یہ جسم کی غذا تو پوری کرنی ہے لیکن مزہ لے لے کر اس کو پورا کرو. یہ جب مزہ باقی نہیں رہتا تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے زکام بہت شدید ہو گیا, بیمار شدید ہو گیا, زبان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. اب اس پر کڑوی چیز مرچوں والی رکھ دو یا اس کو میٹھی چیز کھلا دو, کوئی فرق نہیں. وہ پھر انڈیلنے والی بات ہوتی ہے, اندر انڈیلتا ہی رہتا ہے. ادھر چمچ بھرا, ادھر اندر ڈالا, ادھر اندر ڈالا, اور جس کے یہ زبان کا ذائقہ ہے وہ مزہ لے لے کر کھاتا ہے. کیا رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. اب جو کچھ آیا دل میں کھا لیا, جو لسٹم پسٹم اندر ڈالا, یہ نہیں دیکھا جسم کے لیے مفید ہے کہ نہیں, اندر ڈال دیا. اب اللہ نے میدا اندر بنایا, اور میدا ایسا خودکار آٹومیٹک کام کرنے والا ہے. کون سی چیز فائدہ مند ہے, کون سی چیز نقصان دینے والی ہے, یہ میدا کام کر رہا ہے اندر بیٹھ کر.
یہ اللہ نے خودکار سسٹم لگایا، یہ باہر سے کوئی اس کا کام نہیں ہو سکتا. یہ اندر انتظام ہے کہ کون سی چیز فائدے والی ہے، کس نے آنکھ کو طاقت دینی ہے، کس نے کان کو طاقت دینی ہے، کس نے ہاتھ کو طاقت دینی ہے، اور کون سی چیز زائد ہے اس کو جسم سے نکالنا ہے، اس کو فضلہ بنا دیا. اس کو فضلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام، اندر ہی آنتوں کا انتظام، ان کے ذریعے سے فضلہ خارج کروا دیا، وہ اندر سے گندی چیز باہر نکل گئی، باقی اچھی چیز اندر باقی رکھی، جس سے جسم کے اندر قوت پیدا ہو رہی ہے. یہ ابھی ایک ایک چیز کی بات ہو رہی ہے. ابھی بڑی لمبی چیز ہے، گردہ بنا دیا. یہ جو انسان پانی پیتا، پیاس لگی، یہ پیاس کیوں لگی؟ جسم کے اندر ضرورت ہے پانی کی. اب پانی اس کو کتنا پہنچنا چاہیے، کتنا نہیں، یہ وہ گردہ بتاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. وہ گردہ واش کرتا ہے، اچھا پانی روکتا ہے، باقی پیشاب کے ذریعے نکلوا دیتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کے گردوں کو جس طرح کام کرنے سے بہتر کام کرنے والا بنا دے. آمین. یہ تکلیف اگر کسی کو ہو جائے تو ڈائلیسس ہوتے ہیں، اور ڈائلیسس کا آپ کو ہر دن کرانا پڑے گا. آپ کسی کو ہفتے میں کرانا پڑتا ہے، کسی کو کیوں کراتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس کے اندر مضر مادے نکالے جاتے ہیں. یہ نکالا جاتا ہے، یہ مشینری کام کرتی ہے، اس کے لیے مشین کام کر رہی ہے. استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ نے بڑی ٹیکنالوجی میں ترقی کر لی، یہ گردہ بنا سکتے ہو تم؟ کہ گردہ نہیں بن سکتا. اگر بنائے تو ایک پورے کمرے جتنی مشین چاہیے ہمیں. اتنی لمبی مشین بنے گی، بڑی بنے گی، اتنی لمبی چوڑی بنے گی. وہ گردے کا کام کر سکتی ہے، لیکن ایک کام وہ بھی نہیں کر سکتی. کہ وہ کیا کام ہے؟ کہ گردے میں اللہ نے ایک دماغ رکھا ہے. گردے میں اللہ نے ایک دماغ رکھا ہے. جسم کو کتنے پانی کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت الگ ہے. کسی کا جسم بڑا، کسی کا چھوٹا، کسی کا چوڑا، کوئی موٹا، کوئی کمزور، کوئی کیسا، جسم کو کتنی ضرورت ہے. وہ معدے میں جو گردے میں جو دماغ ہے وہ بتاتا ہے اتنی ضرورت ہے، اتنا پانی لینا ہے، اتنا پانی باہر نکالنا ہے. کہ یہ والا دماغ دنیا کی کوئی طاقت نہیں بنا سکتی. یہ ہمارے پاس نہیں ہے سسٹم. واہ میرے اللہ، کیا نعمتیں ہیں. میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے. میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے. لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. کسی نے مانگا تھا ماں کے پیٹ میں کہ مولا یہ چیز دے دے. اس کی دی ہوئی نعمت، اس کا ہمیں استحضار نہیں، اس لیے ہم اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں. اس کی دی ہوئی آنکھ کو اسی کی نافرمانی میں ساری رات یوٹیوب پر اور اپنے فیس بک پر اور اپنے موبائل میں نیٹ چلا کر گندی فلمیں دیکھ کر ساری رات گزار دی جاتی. یہ کان کی جو نعمت رب نے عطا کی، اس کی طرف گیا نہیں کہ رب نے کیا کیا نعمت دے دی، کیا نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. آنکھ کی نعمت پوچھنی، اس سے پوچھو جس کے پاس یہ نعمت نہیں. اس آنکھ سے دیکھ کر بندے کو کیا سکون ملتا ہے. اس سے رب کا قرآن دیکھتا ہے، دل میں حلاوت آتی ہے. اس آنکھ سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ کون سی آنکھ کام کرتی ہے؟ اس کے ذریعے اللہ نصیب کرے بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو سبحان اللہ دل کے اندر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. مسجد نبوی میں جا کر روضہ رسول کی زیارت ہوتی ہے، وہاں کیا کیفیت بن جاتی ہے. یہ آنکھیں ہی ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. یہ آنکھیں یہ جب تھوڑی کمزور ہونا شروع ہو جائے آدمی کتنے لاکھوں خرچ کر دیتا ہے، ساری پونجی لگا دیتا ہے، لیکن میری آنکھ کی بینائی واپس آ جائے. یہ ربا نے دی ہے، یہ بینائی دی اس نے، اس اللہ نے مانگی تو نہیں تھی، اس اللہ تعالیٰ نے دے دی. کان کی نعمت رب تعالیٰ نے دے دی، اس سے اچھا سنو، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، قرآن کریم کی تلاوت سنو، سننے پر ثواب، ہر چیز پر ثواب. یہ اللہ تعالیٰ نے کان کی نعمت دے دی. یہ زبان یہ جہاں ذائقہ چکتی ہے وہاں بولنے کی قدرت رکھتی ہے. کتنے لوگ ہیں بولنے سے بیچارے بول نہیں سکتے، ہزاروں دل میں خواہشیں ہیں، ہزاروں دل میں جذبات ہیں، میں اس جذبے کو یوں ظاہر کروں، لیکن وہ بیچارہ اپنی زبان سے ظاہر نہیں کر سکتا. اور ہمارا کیا حال ہے، ادھر دل میں بات آئی، ادھر دماغ میں بات آئی، ادھر زبان نے چلنا شروع کر دیا اور ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا. کیا قربان، کیا رب تعالیٰ کی ہمارے اوپر نعمت ہے. یہ نعمتوں کا استحضار ہے، استحضار کریں. کیا رب تعالیٰ یہ صرف اپنی جسم میں کی ابھی بات چل رہی ہے کہ جسم میں کیا کیا نعمتیں اس اللہ کی، اور اس کے بعد دائیں بائیں دیکھیں تو اور کیا کیا نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ ہم سو رہے ہیں، سوئے ہوئے پڑے. اب ہماری حفاظت کون کرنے والا ہے؟ ہماری حفاظت کون کر رہا ہے؟ رات کو کوئی خطرناک بچھو آ جائے، کوئی اور چیز آ جائے، وہ ناک کے ذریعے سے کان کے ذریعے سے اندر چلی جائے، کون روکنے والا ہے اس کی؟ کون حفاظت کرنے والا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے انتظام ہو رہے ہیں.
ماں باپ کی نعمت الگ نعمت ہے، ماں باپ کی نعمت ہے، بہن بھائیوں کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، بیوی کی نعمت ہے، گھر دیا اللہ نے، چھت دی اللہ تعالیٰ نے، گھر کے اندر اچھا سلیقے والا ہر چیز عطا فرما دی، گاڑی دے دی، رب تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت عطا فرما دی. یہ نعمتیں دیکھتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں، اتنی نعمت دینے والے کے پھر بندے کو اس کے سامنے سرو سجود ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بندہ غور تو کرے. شاہ محمود اور ایاز کا واقعہ کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہوں کے مثالوں کے بادشاہ تھے، بڑی مثالیں دی جس سے دین کو سمجھایا، اللہ کی محبت کو سمجھایا. شاہ محمود اور ایاز کے بڑے واقعات لکھے. یہ ایاز شاہ محمود کا بڑا ہی چہیتا وزیر تھا، لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، غلام تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی اس کی. لیکن شاہ محمود نے اس کو بڑا اونچا درجہ دیا. باقی وزیر جلتے تھے، اس سے جلتے اس وجہ سے تھے کہ بادشاہ نے ہم بڑے بڑے مالداروں کے بیٹے ہمیں آگے نہیں رکھتا، اس کو آگے رکھتا ہے. اس لیے وہ موقع تلاش کرتے تھے کسی طرح شاہ محمود کے کان بھریں ہم. بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے. کوئی اگر ہمارے قریب ہے تو دوسرے لوگ کان بھریں گے، یہ یوں کام کرتا ہے، یہ یوں کام کرتا ہے، وہاں ہوشیاری دکھانی پڑتی ہے. تو کان بھرنے شروع کیے، موقع دیکھتے کوئی نہ کوئی موقع مل جائے. ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ ایاز جب بادشاہ کی دربار سے جاتا ہے، جب سب چلے جاتے ہیں تو یہ راستے کے اندر ایک چھوٹا سا کوٹھا بنا رکھا ہے، کوٹری بنا رکھی ہے، یہ اس میں جاتا ہے، کچھ دیر اس میں رہتا ہے، پھر وہاں سے نکل جاتا ہے. تو ان کو موقع مل گیا، شاہ محمود تک بات پہنچائی کہ آپ اس کو بڑا سمجھتے تھے کہ بڑا میرا چہیتا ہے، اور یہ اس کی حرکت یہ ہے کہ یہ شاہی خزانہ روزانہ چوری کرتا ہے اور چوری کر کے لے جا کر فلاں جگہ پر جمع کرتا ہے، دفناتا ہے وہاں پر. شاہ محمود کو اس پر پورا یقین تھا، اعتماد تھا، آزمایا ہوا تھا، اس لیے اس کو پتا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ان کو بتانے کے لیے کہ چلو کہاں ہے، چلتے دیکھتے. لے گئے، اس جا کے اندر دروازہ کھولا، کچھ بھی نہیں. اندر ایک گدڑی رکھی ہوئی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، وہ فقیروں کا لباس. کہاں یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. کہ زمین میں دفنایا. کہ کھودو. کھدائی شروع کی، کھدائی کرتے گئے، پانی تو نیچے سے نکل آیا، خزانہ نہ نکلا. اب شاہ محمود کے سامنے سب کی نظریں جھک گئی کہ ہم جھوٹے ہو گئے، یہاں تو کوئی چیز بھی نہیں نکلی. تو شاہ محمود نے ایاز کو بلایا اور پوچھا تو یہاں کیا کرنے آتا ہے، یہاں کیا کرنے آتا ہے، یہاں کیا کام ہے تیرا؟ تو اس نے بتایا گدڑی، وہی گدڑی، وہ غریبوں کا لباس، فقیروں کا لباس نکالا. کہا کہ میں روزانہ آتا ہوں اور آ کر اپنے آپ سے خطاب کرتا ہوں، اپنے آپ نعمت سامنے رکھتا ہے، اپنے آپ کو لاتا ہوں اور کہتا ہوں تو ایک گدڑی پوش تھا، تو فقیر تھا، تیری کوئی قیمت نہیں ہے، تو کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہے. بادشاہ کی نظر انتخاب تجھ پر پڑی تو بادشاہ نے تجھے مقرب بنا لیا. ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کا مقرب بن کر تو گڑبڑ کرنا شروع کر دے، اپنے اندر اترانے لگے، تیرے اندر تکبر آ جائے. اس لیے میں روز آ کر یاد کرتا ہوں کہ تیری حقیقت یہ ہے، اپنی حقیقت کو اپنے سامنے رکھنا. اور ایک انسان کی کیا حقیقت ہے وہ ہر انسان کو پتا. ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا اور اس کے بعد رب کی نعمتیں آئیں، اس نعمتوں پر اترانے لگا، فرعون کی طرح، قارون کی طرح، حامان کی طرح اترانے لگا. میں نے اپنے ہاتھ سے کمائی، میں نے اپنا دماغ چلایا، میرا دماغ ایسا ہے، میں نے ایسی منصوبے بندی کی ہے، ایسے کام کیے، میرے ہاتھوں نے کمایا ہے. اور نظر اپنے اوپر آنے لگ جاتی ہے، ارے یہ دماغ دیا کس نے تھا؟ یہ ماں کے پیٹ میں مانگا تھا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے دے دیا. یہ تو نعمت اس کی تھی. یہ دنیا والوں کی نظر یہیں تک رہتی ہے، لیکن ایک بندہ جب کسی تعمیر کو بھی دیکھتا ہے تو پھر بھی اس تعمیر میں اس کو اللہ نظر آتا ہے. اس لیے کہ پوچھا جائے گا کس نے بنایا؟ کہا مستریوں نے بنایا. اس کا ڈیزائن کس نے بنایا؟ فلاں انجینئر نے بنایا. جو نقشہ بنانے والے، بس وہیں تک جا کر ہماری ختم ہو جائے گی. لیکن اس نقشہ بنانے والے کے دماغ میں نقشہ ڈالا کس نے؟ آگے وہاں تک بھی جانا چاہیے. وہ میرے مولا نے ڈالا تھا، وہ اللہ نے ڈالا تھا. یہ تو دیکھے نا، صبح سے شام تک ہمارے ساتھ حفاظت ہے، رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر سورہ فاتحہ کی تفسیر بہت لمبی چوڑی لکھی ہے حضرت نے. اپنی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا، فرمایا کہ میری ملاقات ہوئی اس بزرگ سے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے فرمایا میں گھر سے نکلا تو دریائے دجلہ کے کنارے چلنا شروع ہو گیا، کسی کام سے جا رہے تھے کہ راستے میں مجھے ایک بچھو نظر آیا. بچھو بھی جا رہا تھا جیسے رینگنے والے جانور جاتے ہیں، وہ بھی جا رہا تھا. تو میرے دل میں خیال ہے یہ بچھو
کیا کرنے جا رہا ہے, اس کا مقصد کیا. ہم تو کسی نہ کسی کام سے جاتے ہیں, یہ کیا کرنے جا رہا ہے. دل میں آیا خیال کہ آج میں اس کا پیچھا کرتا ہوں, دیکھتا ہوں یہ کہاں جاتا ہے. تب میں پیچھے پیچھے چل پڑا. وہ بچھو ہوتے 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 دریا کے کنارے پر آ گیا. جب دریا کے کنارے پر آ گیا کہ عجیب ماجرا دیکھتا ہوں کہ دریا سے ایک کچھوا آیا. کچھوا آ کر وہ دریا کے کنارے پر لگ گیا اور اس بچھو نے چھلانگ لگائی, اس کچھوے کے اوپر بیٹھ گیا. اب میں چھٹکا کہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام ہو رہا ہے, رب تعالیٰ نے اس کی سواری کا انتظام کر دیا. وہ جیسے اس پر بیٹھا وہ کچھوا چلنے لگا دوسری طرف. تب میں نے بھی جلدی سے کشتی پکڑی اور میں بھی دوسرے کنارے پر پہنچا, دیکھوں کہاں جا رہا ہے. وہاں جا کر اترا, وہ کچھوا تیرتا ہوا وہاں دریا کے کنارے دوسرے پر پہنچا. بچھو نے چھلانگ لگائی, پھر سفر شروع. میں بھی پیچھے پیچھے پہنچ گیا, دیکھتا رہا کہاں جا رہا ہے. تو وہ ہوتے ہوتے ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا, شراب کے نشے میں, مست شراب میں تھا, اللہ سے دور, اللہ کی نافرمانی میں, اس حالت کے اندر پڑا ہوا تھا کہ یہ بچھو دوڑتا ہوا اس کی طرف جا رہا تھا. تو دل میں یہ خیال آیا شاید اس کو جا کے ڈس دے. تو میں بھی جلدی بھاگا, دیکھوں کیا ہوتا ہے. کہ جب جا کر دیکھا تو ماجرا ہی عجیب تھا کہ اس نوجوان کو ڈسنے کے لیے ایک سانپ اس کے قریب آ چکا تھا. وہ ڈسنے ہی لگا تھا, یہ بچھو بھاگتا ہوا گیا اور اس سانپ کے اوپر اس نے جا کر اپنا ڈنگ مارا. یہ تیز تھا اس کا اثر, وہ سانپ وہیں مر گیا. بس بچھو نے اتنا کام کیا اور واپس چل دیا. کہ میں رب کی کرم نوازی قدرت کو دیکھ کر حیران رہ گیا. اس نوجوان کو ہلایا, اٹھایا, اس نے دیکھا سانپ قریب ہے. کہا ظالم, تو اس حالت میں تھا کہ تو اللہ کی نافرمانی میں تھا, لیکن تیرے مولا نے اس حالت میں بھی تیری حفاظت کا یہ انتظام کر رکھا ہے. یہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے, ہر ایک کے ساتھ ہے. دائیں بائیں ہم کہاں کہاں تک نکل جاتے ہیں. ہمارے بچوں کی کون حفاظت کرتا ہے, ہماری کون حفاظت کرتا ہے, ہمارے گھر والوں کی کون حفاظت کرتا ہے. ہماری طرف سے انتظام نہیں, اس مولا کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے. کیا کرم نوازی نہیں ہے, اس کی مہربانی نہیں ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بتا کر یہ ہر انسان کو اس طرح متوجہ کیا. پہلے بھی عرض کر چکا, یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. ایک ایک بات کے اندر نہ جانے کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کی اتنی نعمتیں اور ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. بس ادھر آئے اور بیٹھے اور کھانا کھایا اور پتہ ہی نہیں, اٹھ کر چل دیے کہ یہ کیا ہوا. ارے یہ کھانا ہم تک پہنچا کیسے, اس کے لیے پیچھے کتنے لوگوں کا ہاتھ ہے, کتنے لوگوں نے یہاں تک پہنچا کر پھر ہم تک آیا. اور نہ صرف کھانا سامنے آیا بلکہ اللہ نے کھانے کی بھی توفیق بھی عطا فرما دی. رزق مل جانا الگ نعمت اور اس کو استعمال کرنا الگ نعمت ہے. ورنہ کتنے ایسے جن کے سامنے رزق آتا ہے, کھانے کی طاقت ہی نہیں, بیمار ہے, نہیں کھا سکتے. کیا کرم نوازیاں نہیں ہیں. ایک ایک چیز میں غور کریں, خود بخود انسان جھک جاتا ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. یہ اللہ سے ایسا تعلق, اس لیے علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اے کہ صبرت نیس از فرزند زن صبر چوداری ز رب ظلم. ارے اے انسان, تجھے اپنے بیوی اور بچوں کے بغیر صبر نہیں آتا, تجھے اپنے بیوی اور بچے یاد آتے ہیں بس, اور کسی کے بغیر تجھے صبر نہیں آتا. ارے دور چلا جائے, جب تک بیوی بچوں کی خبر گیری نہ کر لے نہیں ہوتا. اور اس دور میں تو نہیں, آج کے دور میں موبائل آ گیا, اگر کسی دوسرے شہر پہنچتا ہے سب سے پہلے بیوی کو فون, سب سے پہلے بچوں کو فون, بچوں کی خیریت, بچے گھر پر آ گئے, بیوی آ گئے. فرمایا اے انسان, تجھے بیوی اور بچوں کے بغیر صبر نہیں آتا تو اللہ تبارک و تعالی جس سے تیرا تعلق, وہ تعلق جو بیوی سے بھی نہیں, وہ تعلق جو اولاد سے بھی نہیں, وہ تعلق جو ماں باپ سے بھی نہیں, وہ ایک انسان کا اپنے اللہ سے ہے. تجھے اپنے احسان کرنے والے اللہ کے بغیر صبر کیسے آ جاتا ہے؟ صبح صبح اٹھ کر نشے کا عادی, مین پوڑی کا عادی, گٹکے کا عادی, سگریٹ کا عادی, سب سے پہلے صبح اٹھ کر اس کو سگریٹ چاہیے, اس کو نشہ چاہیے, اس کو مین پوڑی چاہیے, اس کو گٹکا چاہیے, گندے منہ کے ساتھ وہ رہتا ہے ہر وقت, اس کو اس کی اتنی طلب ہے. ایک مومن کا کام یہ ہے صبح آنکھ کھلے سب سے پہلے اس کو طلب اپنے اللہ کے در کی ہو کہ جب تک رب کے در پر سر سجدے میں جھکا کر اس کو راضی نہ کر لوں اس وقت تک میری زندگی میں چین نہ آئے. اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں تو تعلق بھی تو ایسا ہونا اس کے ساتھ. کرم نوازیاں, مہربانیاں, شفقتیں, عنایتیں, ہاں ہزار نعمتیں برس رہی ہے, لیکن ہمارا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور آج بھی صبح سے شام تک ہم دیکھ لیں کیا کیا نعمت دے رکھی ہے, کیا کچھ دیکھ رکھا ہے. مردوں کو بھی عورتوں کو بھی سب کو سوچنا چاہیے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم نے اللہ کے ساتھ کیا کیا؟ ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے اس دنیا میں، اے ربا آپ کی چلے گی، اور ہم پر چل رہی ہے شیطان کی، ہم پر چل رہا ہے غیروں کا، ہمارے اوپر ہتھیار چل رہا ہے، ہم پر نیٹ کی حکومت ہے، ہم پر موبائل کی حکومت ہے، ہم پر گندی فلموں کی حکومت ہے، اور ہم پر حکومت نہیں تو مولا کی حکومت نہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ کیفیت ہے۔ کہاں جائیں گے؟ جانا تو پھر قبر میں ہے، جانا تو پھر اس کے سامنے ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے رہا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ اپنی طرف سے ایک ایسا معاملہ ہوا، فوراً اللہ سے عرض کر دیا کہ اللہ میری مغفرت فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے مغفرت فرما دی۔ کچھ ہو گیا، رب کے در پر آ جاؤ، توبہ کر لو، اپنے رب کو منا لو، لیکن اس نعمتوں کا استحضار یہ ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے ضروری ہے نعمتوں کا استحضار کیسے ہو؟ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کیا کیا نعمت ہے، کیا کیا نعمت ہے۔ حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا اگر کوئی دوست ہمارے پاس آیا، وہ ہمارا دوست سعودی عرب سے مثلا عمرہ کر کے آیا، ماشاءاللہ حج کر آیا، اور آ کر اس نے ہمیں کھجور دی اور زمزم دیا ہمیں، اور ہم جب گھر پر لے کر جاتے اس دوست کا تذکرہ تو ہے، تذکرہ کرتے ہیں، بچوں کو بھی بتا دیکھو میرا یہ دوست فلاں، تمہیں بتایا تھا نا وہ فلاں دوست وہ لے کر آیا ہے، بیوی کو بھی بتائیں گے، ماں باپ کو بھی بتائیں گے۔ فرمایا اس دوست کی دی ہوئی کھجور کھاتے ہوئے دوست یاد آ جاتا ہے، صبح سے شام تک مولا کی کیا کیا نعمت کھاتے ہو، کتنی مرتبہ اللہ یاد آتا ہے۔ اس کی نعمت کھا کھا کر دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں، یہ دانتوں کی نعمت یہ تو الگ نعمت، لیکن کھانے سے پہلے بسم اللہ ہی نہیں پڑتا، یہ تو کیا کریں، یہ بسم اللہ ہی نہیں پڑتا، کھانے سے پہلے رب کا نام ہی نہیں لیتا، اس کو ہے ہی نہیں توجہ۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ارے انسان اللہ کی نعمت کی طرف دیکھو تو تمہیں اپنے جسم سے پیار ہونے لگے گا، جسم سے پیار ہو جائے گا۔ کیوں پیار ہوگا؟ اس لیے کہ یہ میرا مولا کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہیں، مجھے یہ مولا کی طرف سے۔ آج جو مایوسی چاہتی ہے نا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں، ارے تیرے ساتھ کچھ نہیں ہے، ذرا ہمت تو کر، رب کے در پر تو آ، مایوسی ایک طرف رکھ، دوسروں کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ ہر ایک کو اللہ نے الگ نعمت سے نوازا، اپنے جسم پر غور کر رب نے کیا کیا نعمت دے رکھی ہے، اپنے جسم سے پیار ہو جائے گا۔ یہ میرے ہاتھ یہ کس نے؟ یہ میرے مولا نے بنائے ہیں۔ میرے حضرت والا تو عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، عارف باللہ مجدد زمانہ، اللہ والوں کی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم تو دنیا کے چکروں میں یہ ہم تو دیکھتے روٹی کے اندر نام ابھرا ہوا آیا اور خواتین نے فوراً تصویر شیئر ہو گئی فیس بک پر، اس پر محمد لکھا ہوا ہے، اس پر اللہ لکھا ہوا ہے۔ ارے یہ کوئی نئی بات کر رہے ہو کیا؟ ہمارا دین اس کا محتاج ہو گیا کہ یہ نظر آئے گا تو دین حق ہے ورنہ حق نہیں؟ نعوذ باللہ، لائک پر لائک چلتے ہیں، ہاں بڑا کام ہو گیا۔ ارے اپنے اندر غور کر لیتا، اپنی ذات میں تجھے اللہ نظر آ جاتا۔ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے عجیب بات ارشاد فرمایا اپنے دونوں ہاتھوں کو ملاؤ، اور دونوں ہاتھوں کو ملائیں گے تو فرمایا دائیں ہاتھ کی اگر لکیر دیکھو، اس کو یہ ایک عربی کی جو گنتی ہے، عربی کا عدد، اردو کا عدد اور ہے، انگریزی کا عدد اور ہے، عربی کا عدد، عربی کے عدد کے اعتبار سے آپ کے دائیں ہاتھ پر 18 لکھا ہوا ہے، ایک ایسے لکھا ہوا ہے اور 18 لکھا ہوا ہے، اور میں دوسرے ہاتھ پر غور کرو، یہاں آپ کے 81 لکھا ہوا ہے، 18 اور 81 کتنے ہوئے؟ 99 نام ہوئے۔ فرمایا مولا کے 99 نام یاد آ جانے چاہیے۔ کیا بات ہے! اللہ والے کہاں کہاں دیکھتے ہیں اور ہماری نظر کہاں جاتی ہے؟ ہم تو نعوذ باللہ اپنی ہاتھ دکھانے چلے جاتے ہیں، میری شادیاں کتنی ہو گئی، بچے کتنے ہو گئے، فلانا کام کیسے ہوگا؟ ارے ان کو پتہ نہیں، اس کو تو اپنا ہی نہیں پتا، یہ تجھے کیا بتائے گا؟ یہ تو خود کسی اور کے چکر میں بیٹھا ہے، یہ عورتوں کا دماغ چل رہا ہوتا ہے، خام خواہ جا کر اپنے آپ کو برباد کر کے آ جاتی ہیں، کبھی عاملوں کے چکر میں، کبھی نجومیوں کے چکر میں۔ ارے کیوں جا رہی ہو کسی کے پاس؟ مولا کے در پر آؤ، اپنے ہاتھ میں غور کرنا ہے تو یہ دیکھو میرے مولا نے میرے ہاتھوں میں کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، کیا کیا قدرت کی نشانیاں موجود ہیں یہاں پر۔ دیکھو تو صحیح کہ اس میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نظر آئے گی، کیونکہ جس کی نظر دنیا پر نہیں، جس کی نظر انتہا پر جاتی ہے، اس کو پھر ہر چیز میں اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، پھر ہر چیز میں اس کی نظر وہاں تک جاتی ہے۔ یہ اپنے اندر پیدا کریں، اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ نعمتوں کا استحضار کیسے ہوگا؟ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے، جن کو نعمتوں کا استحضار رہتا ہے، جن کو نعمتوں کا پل پل میں استحضار ہے، جن کے ذہن میں ہر وقت اللہ کی نعمت چل رہی ہے، ان کو استحضار ہے۔ وہ استحضار ان کی کیفیت بتاتا ہے کہ واقعتاً اس کو اپنے مولا کا استحضار ہے۔ استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ابھی جنازے پر جانا ہوا، میرے استاد محترم حضرت کے بڑے بھائی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرکزہ انتقال ہو گیا۔ حضرت نے ان کی جنازے سے پہلے کچھ بات کی، لیکن حیرانی ہے ہمیں کسی کا غم یاد آ جائے ہم رونے لگ جاتے ہیں، ہمارے آنسو بن جاتے ہیں، ہم اپنے اوپر حوصلہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کو دیکھ کر ہماری ہمت بندھی کہ کیا استاد محترم، کیا یہ نیک لوگ، کیا اللہ کے پیارے، کہ ہر وقت یاد ہے جیسے ہی ان کا تذکرہ کا کہ 76 سال کا میرا ان کے ساتھ واسطہ تھا، 76 سال، بڑے بھائی گویا میرے والد تھے،
والد کی طرح میں نے ان کو سمجھا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے سامنے ہمیشہ سر جھکا کر بات کی، خود کتنے بڑے اونچے عہدے پر، لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا جب بھی ان کے سامنے کھڑے ہوئے سر جھکا کر کھڑے ہوئے. کہ میں نے ان کو والد کی جگہ رکھا. اب دل پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی، بس جب بھی تھوڑی سی آواز ایسی ہوتی کہ رونے کی بات تھی فوراً پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ان کی نظر فوراً رب کی طرف چلی جاتی، انا للہ و انا الیہ راجعون یاد آ جاتا کہ اپنے اللہ کو یاد کر لو، حکم یہی ہے. ایسے موقع پر انا للہ پڑھو، دل کو تسلی ہوتی ہے، فوراً وہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیا استحضار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، اللہ کے تعالیٰ کے حکموں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت بتائی اس کا کتنا استحضار. یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. ہمیں موقع ملے ہم ان کے قریب رہیں. ایسے لوگ جو اللہ کے پیارے ہیں ان کے قریب رہنے سے ہمیں بھی نعمتوں کا استحضار ہو، ہمیں بھی پتہ چلے گا ہاں واقعتاً رب کی کیا کیا نعمتیں. اور جب جائیں گے گھروں میں وہ نعمتیں ذہن میں رہیں گی تو پھر اللہ کی نافرمانی سے بچنا مشکل نہیں، آسان ہو جائے گا. یہ جو نافرمانی سے بچنا مشکل ہو رہا ہے، یہ جو رات کی تنہائیاں کالی ہو رہی ہیں، رات ویسے ہی کالی ہے، ہم اپنی تنہائی اور کالی کرتے ہیں. اس کو نیٹ کے اوپر لگا کر، اس کو فیس بک پر لگا کر، گندی فلموں کے اندر لگا کر، اور نہ جانے ہندوستان کی فلمیں دیکھ دیکھ کر دماغ خراب ہو رہا ہے. بڑے بڑے بوڑھے ہو گئے، چہروں پر سفید داڑھی آ رہی ہے، اگرچہ وہ داڑھی آنے نہیں دے رہا، لیکن حالت یہ ہے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں. یہ رات کو جب تک فلم نہیں دیکھتے اس کو نیند نہیں آتی. نعوذ باللہ. کیا انسان ہے، کیا ہو گیا؟ ہم اپنے مولا کے تھے، مولا نے ہی ہمیں پیدا کیا، اور ہم یہاں آ کر اس کو بھول چکے. اور ایسی حالت میں جب سفید بال انسان کو دعوت دیتا ہے بیٹا تیرا وقت آگے جانے کا، سفید بال بتاتا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کسی کو مقرر کر رکھا تھا روز مجھے موت یاد کرایا کرو. خلیفہ تھے کہ مجھے روز موت یاد کرایا کرو، بھول جاتا ہوں دنیا کے کاموں کے اندر. تو ایک دن شیشہ دیکھا تو اپنے داڑھی میں سفید بال نظر آیا کہ جاؤ آج کے بعد تجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سفید بال روز مجھے یاد دلاتا ہے کہ بس تیرے جانے کا وقت آ گیا ہے. یہ بتا رہا ہے. کسی نے آ کر کہا کہ مجھے نصیحت کر دیجئے. فرمایا کہ تمہارے دادا زندہ ہیں، تمہارے نانا زندہ ہیں. کچھ رشتوں کا پوچھا، کہا زندہ نہیں ہے. کہ عمر بن عبد العزیز اس کو کیا نصیحت کرے جس کو اس کے اپنے کے مرنوں نے نصیحت نہیں کی. اپنے مر گئے اس کو نصیحت نہیں ہوئی کہ وہ چلے گئے، دادا چلے گیا، ابا چلے گئے، اب تیرا نمبر آنے والا تو بھی جائے گا. اگرچہ اللہ کے یہ ترتیب نہیں ہے بیٹا پہلے چلے جائے، کوئی ترتیب نہیں ہے، جس کا جو وقت آ گیا. لیکن ایک نصیحت کے لیے کہ دنیا میں دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے. کب نصیحت پکڑیں گے؟ یہ ہمارا قرآن سے جو تعلق جڑ رہا ہے اس کا مقصد ہی ہے. ہم یہاں کیوں بیٹھتے ہیں، ہم کیوں جمع ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں یہ کیفیات پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں میں یہ نعمتوں کا استحضار ہو. تو آپ خود دیکھیں گے ان نعمتوں کے استحضار کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچنا آسان نہیں، مزیدار ہو رہا ہے انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے ضروری ہے نیک ماحول، نیک سنگت. یہ بری سنگت ہے ہماری، باہر جتنا بھی علاقہ ہے برے لوگوں کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں، برا ماحول ہر طرف، جہاں جاؤ وہاں الٹی سیدھے باتیں، گندی باتیں، فلموں کی باتیں، دنیا کی باتیں اور دنیا کی گندگی اور ناپاکیوں کی باتیں. تو وہاں جا کر ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے. ہم وہاں جائیں جہاں اللہ کی بات ہو، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی بات ہو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے جو نزول ہے ان کی بات ہو، جہاں دین کی بات ہو. وہاں جائیں گے تو ہمارا ذہن بھی بدلے گا، ہمارا دل بھی بدلے گا انشاءاللہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مولا کریم، اے الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، اے زمین و آسمان کے مالک، اے ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈالنے والے اللہ، اے ہم سے ماں سے زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ، مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یہ نالائق بندے اور نالائق بندی آپ کے در پر حاضر ہے. مولا کریم، آپ کی نعمت پر نعمت، نعمت پر نعمت، نعمتوں کی برسات ہو رہی ہے اور ہم نالائق گناہوں کی طرف چلے جا رہے ہیں. مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، آپ کا فضل، آپ کی کرم نوازی، آپ کی مہربانی
آپ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا، ہمیں حضور کی امت میں پیدا کر کے مسلمان بنایا رب، ہمیں قرآن سے جوڑا، اپنے در سے جوڑا، مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں اپنا قرآن سنانے اور سننے والا بنایا۔ آپ کی کرم نوازی، آپ کا فضل ہے، آپ کا احسان ہے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم جہنم کا عذاب نہیں سہ سکتے، قبر کی ہولناکیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ، یہ بندے آپ کے در پر حاضر ہو کر یا اللہ ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے، گردنیں جھکی ہوئی ہے، دلوں میں ندامت ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، ہم اپنے گناہوں کی اقراری مجرم ہیں، جو کچھ ہم سے بھول کر ہوا، جان بوجھ کر، چھپ کر ہوا، اعلانیہ کیا، یا الہ العالمین بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جو کچھ ہم نے نافرمانیاں کی، ہم سب سے سچی توبہ کر رہے ہیں۔ مولا کریم اے الہ العالمین، ہم پکا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد گناہوں کو نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ ہمارے اس ارادے کے اندر مضبوطی عطا فرما کر اپنا فضل شامل حال فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جس طرح آپ نے دنیا میں ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے، قیامت کے دن بھی ستاری کا پردہ ڈال دیجیے۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے، یا اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے گا۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ ہمارے والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، دوستوں، احباب، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ کا خزانہ بڑا ہے، آپ کا خزانہ بہت بڑا ہے، ساری دنیا والوں کی بھی آپ مغفرت کر دیں، آپ کے خزانے میں زیادہ برابر کمی آنے والی نہیں، ہم نالائقوں کا کچھ کام بن جائے گا۔ یا اللہ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، بغیر حساب و کتاب کے یا اللہ جنت میں دخول اول عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم دنیا کے اندر یا اللہ اپنی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نافرمانی والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ہم میں سے جو بھی جس گناہ میں مبتلا ہے، اعلانیہ گناہ میں یا چوری چھپے گناہ میں، کسی بھی گناہ میں جان بوجھ کر یا بھول کر، مولا اس گناہ سے ہم سب کی جان چھڑوا دیجیے۔ مولا کریم ہم میں سے کوئی بھی کسی گناہ میں ہے یا اللہ اسے وہ گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم اس کے بدلے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں میں دل لگا دے، نماز میں دل لگا دے، قرآن میں دل لگا دے، ذکر میں دل لگا دے۔ مولا روزانہ 5 وقت یا اللہ مردوں کو مسجد میں، عورتوں کو اپنے گھروں پر وقت میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے یا اللہ، اس قرآن کریم کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اس کو دیکھ کر ہمارے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ مولا کریم اس قرآن کریم کو پڑھ کر ہماری زبانوں میں حلاوت اور شیرینی محسوس ہو جائے۔ مولا کریم ہمیں قرآن کریم کا پڑھنا نصیب فرما دیجیے، روزانہ کی تلاوت عطا فرما دیجیے، اپنا ذکر نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے، اتنا ہمارے گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں لیکن آپ بہت طاقتور ہیں، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ مولا ہم نالائق، ہمارے ارادے کمزور، ہماری ہمت کمزور، یا اللہ آپ سب پر بھاری، آپ اللہ اکبر، آپ سب سے بڑے، مولا کریم سب سے بڑے یا اللہ ہمیں اپنے نفس کے چنگل سے، ہمیں شیطان کے چنگل سے، ہمیں دنیا کی گمراہ کرنے والے لوگوں سے، گمراہ کرنے والی چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ مولا کریم الہ العالمین اپنے موبائل کا صحیح استعمال کرنے والا بنا دے یا اللہ، آنکھوں کی حفاظت کروا دیجیے یا اللہ، مولا کریم کانوں سے یا اللہ ہم کوئی گناہ نہ کریں، زبان کے گناہ سے بچا دیجیے۔ مولا ہماری آنکھوں، زبان، کان، دل، ہاتھ، پاؤں، پورے جسم کو یا اللہ دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے، ہر طرف سے نور سے ڈھانپ دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین جیسا آپ چاہیں ویسا ہم کریں۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام نیکی کے خوب موقع عطا فرما یا اللہ، برائی کے ہر موقع سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ، گناہ کا کبھی موقع ہی نہ ملے یا اللہ، موقع ہی نہ ملے یا اللہ، کبھی دل میں خیال
خیال ہی نہ آئے، اور اگر آ جائے آپ گناہ سے ہمیں بچنے کی خوب ہمت اور اس ہمت کو استعمال کرنے والا بنا دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، ہم میں جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستو احباب میں جو بیمار ہیں، بہت سارے ساتھی دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، یا اللہ آپ کو معلوم ہے کن کن نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ جو بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ مظفر بھائی کی والدہ کافی علیل ہے، اسی طرح میری خالہ کافی علیل ہے، اور بھی کئی ساتھیوں نے کہا یا اللہ آپ سب کو جانتے ہیں، اپنے صحت کے خزانوں سے یا اللہ ان سب کو صحت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جتنے اعزاء و اقربا دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے، ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اسکول میں بچوں کے اور مدرسے میں بھی بچوں کے جو ہے وہ پیپر چل رہے ہیں یا اللہ سب بچوں کو اپنے پیپروں میں یا اللہ کامیابی نصیب فرما دیجیے، امتیازی نمبر عطا فرما دیجیے۔ اور اسی طرح ایک ساتھی ہیں حسنین، انہوں نے کل ٹیسٹ دینا ہے اور اس کے لیے انہوں نے دعا کا کہا ہے، یا اللہ ان کو بھی اس میں کامیاب نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بے روزگار ان کو حلال روزگار، برکت والا روزگار عطا فرما دیجیے، جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما دیجیے۔ جتنے بھی ساتھی میرے سمیت یہاں موجود ہیں، جتنی بھی خواتین موجود ہیں یا اللہ بچیاں موجود ہیں، بچے موجود ہیں، سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے اللہ پوری فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین ہمارے نسل کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو یا اللہ اپنے دین کا داعی بنا دے، دین پر چلنے والا بنا دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ مولا کریم اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جتنی بھی دعائیں آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے، جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔